شری رام چندر جی کے بارے میں اور شری کرشن جی کے بارے میں، دونوں کے بارے میں لکھا ہے، کتاب لکھی ہے کہ ان کی تعلیمات کا مطلب ٹیچنگز، جب ہم ٹیچنگز دیکھتے ہیں ان کی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ نبی تھے۔ اب بتائیے، تو انہی کی تفصیل کے مطابق، انہی کی تشریح تفسیر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ نبی ہیں اور ہندو جن کو کرشن کہتے ہیں، دونوں ایک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، آپ اس حقیقت کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق ہونے والے علماء و خطباء اپنے باطل بریلوی مذہب کو بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، الزام تراشی، بہتان بازی کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق، احناف کے سچے ترجمان علماء دیوبند کی کتابوں کی عبارتوں کا غلط سلط مطلب بتاتے ہیں، غلط عقیدے گڑھتے ہیں اور علماء دیوبند کی طرف منسوب کرتے ہیں، جن عقائد سے، جن باتوں سے علماء دیوبند کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن علماء دیوبند کی طرف منسوب کر کے اپنی عوام کو ورغلانے اور بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو دیوبندیوں نے ایسی باتیں لکھ دی، ان کا ایسا گندا عقیدہ، یہاں پر یہ گستاخی پائی جا رہی ہے، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حسام الحرمین پہ انہیں جوتے پڑ رہے ہیں، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہو رہا ہے، حسام الحرمین کا جھوٹ، جعلی اور نقلی ہونا ثابت ہو رہا ہے، واضح ہو رہا ہے، عوام اس کتاب کے چکر میں نہیں پھنس پا رہی ہے، تب انہوں نے نیا پیترا بدل دیا ہے اور اب یہ بتانے لگے ہیں کہ دیکھو دیوبندی ہندوؤں سے مل گئے ہیں، ہندو کے دیوی دیوتاؤں کی وہ پوجا شروع کر دی ہے یا ان کو نبی منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ بریلوی علماء دیوبند پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہندو جنہیں رام کہتے ہیں، کرشن کہتے ہیں، ان کو دیوتا مانتے ہیں، دیوبندیوں نے انہیں نبی کہہ دیا ہے، نبی لکھ دیا ہے۔ اس سلسلے میں وہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کا ایک ویڈیو پیش کرتے ہیں اور عوام کو سناتے ہیں کہ دیکھو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ رام اور کرشن نبی تھے۔ اس ویڈیو میں ہم اس بات کی وضاحت کریں گے اور بتائیں گے کہ کون رام اور کرشن کو نبی مانتا ہے اور کون نبی نہیں مانتا ہے، علماء دیوبند کا کیا موقف ہے، بریلویوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا، اور مولانا محمود مدنی صاحب کے جس ویڈیو کو وائرل کیا جاتا ہے گمراہ کرنے کے لیے، اس ویڈیو میں کیا کہا گیا ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ مولانا محمود مدنی صاحب کا وہ ویڈیو دیکھ لیجئے جس پر اشکال کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے اور جسے لے کر گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس میں تو یہ کہا گیا کہ شبہ اہل کتاب ہے، نیرسٹ جو ہے وہ اہل کتاب ہے، تو یہاں کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا۔ یہ بات اتنی زیادہ لوگوں کے بیچ کیسے پھیل گئی جب قرآن انہوں نے تو کہا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں جب ان کی تعلیمات دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شری رام چندر جی کے بارے میں اور شری کرشن جی کے بارے میں، دونوں کے بارے میں لکھا ہے، کتاب لکھی ہے کہ ان کی تعلیمات کا مطلب ٹیچنگز، جب ہم ٹیچنگز دیکھتے ہیں ان کی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ نبی تھے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے سنا کہ مولانا محمود مدنی صاحب نے حضرت علامہ و مولانا امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کیا بات کہی ہے۔ یا تو بریلوی سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھ کر کے جان بوجھ کر کے اپنے خرافاتی ذہن سے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی صاحب نے صاف کہا کسی کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب میں ان کی تعلیمات دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ رام جی اور کرشن جی نبی تھے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ رام جی نبی تھے، کرشن جی نبی تھے، یہ ایک عقیدہ ہو گیا یا یہ ہمارا قول ہو گیا، اور یہ کہیں کہ ان کی تعلیمات ایسی ہیں کہ ان کی تعلیمات سے ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے نبی ہوں گے یا نبی تھے، تو محسوس ہونے میں اور مان لینے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب امام نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعلیمات سے ایسا لگتا ہے۔ اب اس ویڈیو کو بار بار سنیں، آخر تک سنیں اور آخر کا جملہ بھی سنیں جب کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے، اور کوئی کہے کہ نہیں وہ نبی تھے۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہوا کہ نہیں؟ بہت فرق ہوا۔ ایسا لگتا ہے یا ایسا محسوس ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے، قطعی چیز نہیں ہے۔ ہم نبی نہیں مان رہے ہیں، نہیں کہہ رہے کہ وہ نبی ہی تھے،
بلکہ ان کی تعلیمات اس قدر واضح اور صاف ستھری ہیں کہ ان کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے، کوئی قطعی چیز نہیں ہے۔ لیکن بریلویوں نے ظلم بالا ظلم یہ کیا کہ اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ دیکھو محمود مدنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا امام قاسم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ رام جی کرشن جی نبی تھے۔ دونوں کے مطلب میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن پھر بھی یہ دھوکے باز اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دھوکے بازی سے باز نہیں آتے۔ چنانچہ کل اس ویڈیو کو میرے پاس ایک بریلوی نے ہی بھیجا ہے، فون کے ذریعے اس نے یہی اشکال کیا کہ تم لوگ نبی مانتے ہو رام کرشن کو۔ ہم نے جب ویڈیو کو سنا ہم نے پوچھا کہ تم کچھ سمجھتے بھی ہو، کچھ پڑھے لکھے بھی ہو؟ اس میں صاف کہا جا رہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے، ان کی تعلیمات سے ایسا لگتا ہے، وہ یقینی بات نہیں کرے کہ وہ نبی تھے، بلکہ ان کی تعلیمات سے ایسا محسوس ہوتا ہے، ان کی تعلیمات سے ایسا لگتا ہے کہ وہ نبی تھے۔ تو یہ کہنا کہ وہ نبی تھے اس میں اور ایسا لگتا ہے ان کی تعلیمات سے کہ وہ نبی تھے، فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن ان کا مقصد تو صرف اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم نے یہ باتیں کی تو تحذیر الناس میں پہنچ گیا، حفظ الایمان میں پہنچ رہا ہے، کبھی وہاں پہنچ رہا ہے کبھی وہاں پہنچ رہا ہے۔ تحذیر الناس کی عبارت پڑھی، ہم نے کہا کہ اس سے پہلے 2 لائن پڑھ دو، حالت خراب ہو گئی۔ یا تو یہ حقیقت کو جانتے نہیں ہیں، عقل نہیں ہے ان کے پاس، یا ہے لیکن وہ جان بوجھ کر مکاری کرتے ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اسی طریقے سے مزید وضاحت کے لیے دارالعلوم دیوبند کے ایک آن لائن فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فتویٰ نمبر جواب نمبر ہے 1,63,099۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن انبیاء کرام کے اسماء گرامی یعنی نام نصوص یعنی قرآن و حدیث میں آئے ہیں، ان پر تو تعین کے ساتھ ایمان لانا لازم و ضروری ہے، اور جن کا نام نصوص میں یعنی قرآن و حدیث میں نہیں آیا ہے تو محض تاریخی روایات یا دوسرے مذاہب کی کتابوں کی بنیاد پر ان کو نبی قرار دینا درست نہیں، البتہ بلا دلیل ان کو برا بھی نہ کہا جائے۔ نبی مان نہیں سکتے اور ان کی توہین نہیں کر سکتے، ان کو برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتے۔ حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرشن اور گوتم بدھ اور رام چندر وغیرہ کے صحیح حالات ہمارے علم میں نہیں، تاریخ میں رتب و یابس سب کچھ ہے جو کہ مفید یقین نہیں، اس لیے کف لسان چاہیے، یعنی کہ خاموش رہنا چاہیے۔ تو دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں بھی اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ رام اور کرشن کو کوئی قطعی طور پر نبی نہیں کہہ سکتا، البتہ ان کے خلاف بھی الٹی سیدھی بکواس نہیں کر سکتے۔ اور حضرت الامام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات گزر چکی ہے کہ رام اور کرشن کی تعلیمات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ نبی ہیں، وہ نبی ہیں، قطعی طور پر ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی تعلیمات سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ تو واضح یہ ہوا کہ رام اور کرشن کو یا کسی بھی دیوی دیوتا کو جسے ہندو مانتے ہیں، جب تک ان کی صراحت کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، علماء حق علماء دیوبند ان کو نبی نہیں مانتے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا موقف۔ اب اسی سلسلے میں بریلوی مذہب کی کتابوں میں کیا باتیں لکھی ہیں ہم آپ کو مزید پڑھ کر سناتے ہیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، جو اعتراض کرتے ہیں ان کا منہ کالا ہو جائے اور ان کی زبان بند ہو جائے۔ اور یہ ویڈیو مجھے جس بریلوی نے بھیجا تھا کل، جس کا میں نے حوالہ دیا ابھی، جب میں نے اس کے پرسنل پہ واٹس ایپ پہ یہ والا حوالہ جو آپ کو دینے جا رہا ہوں جب میں نے بھیجا ہے تو ابھی تک اس کا کوئی میسج نہیں آیا ہے۔ یہ دیکھیں، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت، بریلی مذہب کے بانی، ان کے اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب قرآن پاک کا ترجمہ ہے قطر الایمان یعنی کہ کنز الایمان۔ اس کتاب پر ایک حاشیہ ہے تفسیر نور العرفان کے نام پر۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 492 اور پارہ نمبر 16، آیت نمبر سورہ مریم ہے اور آیت نمبر ہے 50، حاشیہ نمبر 4 کیا فرماتے ہیں دیکھیے۔ وہ قرآن کریم کی آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے سچی بلند ناموری رکھی۔ اس کے حاشیے میں جو باتیں کہی ہے وہ سننے کے لائق ہے، وہی اہم پوائنٹ ہے۔ فرماتے ہیں
کہ یہودی، عیسائی، داؤدی، مسلمان سارے دین والے آپ کی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ بعض مشرکین بھی یعنی غیر مسلم ہندو وغیرہ بھی آپ کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرشن کہہ کر آپ کا احترام کرتے ہیں۔ مجھ سے خود ایک مذہبی ہندو نے کہا کہ جنہیں تم ابراہیم کہتے ہو انہیں ہم کرشن جی کہتے ہیں، اور حضرت اسماعیل کو ارجن۔ اب بتائیے تو انہی کی تفصیل کے مطابق، انہی کی تشریح تفسیر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ نبی ہیں اور ہندو جن کو کرشن کہتے ہیں، دونوں ایک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو کرشن جی کو نبی کہاں مانا گیا؟ ہماری کتاب میں یا ان کی کتاب میں؟ ہمارے پاس مقابیس المجالس کا بھی حوالہ ہے، لیکن وہ پیش نہیں کروں گا، یہی حوالہ کافی ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اہل سنت و جماعت، احناف علماء دیوبند رام اور کرشن کو نبی نہیں مانتے اور نہیں لکھتے، لیکن بریلی مذہب کے اعلی حضرت کی کتاب کنز الایمان کے حاشیہ تفسیر نور العرفان میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ مسلمان جنہیں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، ہندو انہیں کرشن جی کہہ کر یاد کرتے ہیں، اور مسلمان جنہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ہندو انہیں۔ تو نبی ہونے کی بات تو بریلی مذہب کی کتابوں میں ہے، علماء اہل سنت و جماعت علماء دیوبند کی کتاب میں نہیں ہے۔ معزز ناظرین، اس سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کے ساتھ یہ حقیقت پہنچ سکے اور بریلی مذہب کی مکاری، دجالی، فتنہ سے مسلمان بچ سکیں، محفوظ رہ سکیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔